للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ جو لوگ یہاں کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور جو ویڈیو کے ذریعے درس بنیۃ المصلی میں شامل ہوتے ہیں، تمام کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے فضل و احسان سے آج ایک نئے سبق کے لیے ہم مستعد ہیں۔ آج کا درس بنیۃ المصلی نمبر 11 ہے۔ پچھلے درس میں کتابوں کا تعارف ہو رہا تھا اور ہماری عبارت خوانی کی سیاست جاری تھی۔ حضرت مصنف نے جب متقدمین اور متأخرین کا بتایا تو پھر ساتھ ہی متأخرین کی کتابوں کا تعارف بھی کروایا، جس میں وہ شروع کرتے ہیں نحو الہدایت والمحیط وشرح الاستیجابی۔ تو پہلے نمبر پر الہدایہ، اس کا تعارف بھی ہم پڑھ چکے ہیں، مختصر، آگے پھر تفصیل آ دی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر المحیط، اس کا بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پر شرح الاستیجابی، اس کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے ہے والغنیۃ والملتقۃ والذخیرۃ وفتاوی قاضی خانہ وجامعیہ۔ تو نمبر وہ پچھلے چلے گا۔ تو آج کتاب ہوگی جی نمبر 4 اور یہ ہے الغنیہ۔ تو الغنیہ کا لفظ تو خود بنیۃ المصلی کے نام میں بھی آ گیا ہے، بنیۃ المصلی و بنیۃ المبتدی، تو الغنیہ کا معنی تو وہی ہو گیا۔ یہاں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم تاریخ علم فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں غنیہ نام کی بہت سی کتابیں ملتی ہیں۔ تو یہاں تو انہوں نے صرف الغنیہ لکھا ہے، تو پھر کون سی کتاب مراد لیں گے؟ تو عموماً جو مراد لی جاتی ہے وہ مراد لی جاتی ہے کتاب کا پہلا آپ الف کر دیں، کتاب کا مکمل نام وہ ہے جی بنیۃ الفتاوی۔ بنیۃ الفتاوی، فتاوی جو ہے یہ فتویٰ کی جمع ہے، یہ دو طریقے سے جمع آتی ہے، فتاوی اور فتاوی، دونوں طریقے سے جمع آتی ہے۔ تو یہ دیر بھی لگا لیں۔ کیا ہوگا جی مصنف کا نام؟ تصنیف اور تالیف کا فرق میں نے بتایا تھا پچھلی کسی کلاس میں؟ چلے مصنف کا نام ہے جی علامہ محمود بن احمد، علامہ محمود بن احمد۔ محمود ان کا نام ہو گیا، والد کا نام احمد ہو گیا، آگے ان کی نسبت آئے گی قونوی۔ قونوی، اس کے بعد ان کا فقہی مسلک بتایا جائے گا تو وہ ہے حنفی۔ رحمت اللہ علیہ۔ نام ان کا کیا ہو گیا جی محمود، علامہ محمود، والد کا نام ہو گیا احمد
اور کونوی ان کی نسبت ہے ان کے شہر یا گاؤں کی طرف، اور وہ ہے کونیا جہاں مولانا روم کا مزار ہے، اور اس وقت یہ ترکی میں ہے۔ جیم ان کا جو ہے ہوگا سال وفات، اور وہ ہے جی 770 ہجری۔ کتاب کا نام ہو گیا غنیۃ الفتاوی، یا اور مصنف کا نام ہو گیا جی علامہ محمود بن احمد کونوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، اور سال وفات ہے جن کا 770 ہجری۔ اگلی کتاب ہے والغنیۃ والملتقط۔ دیکھو یہاں انہوں نے خود بھی یہ لفظ استعمال کیا نا، التقطت، میں نے جمع کیا، تو الملتقط اس میں مفعول کا صیغہ جمع کی ہوا، جمع کیا ہوا، جمع کی ہوئی۔ کمپائلڈ آپ کہہ لیں انگریزی میں الملتقط۔ اب اس کی نوعیت بھی کیا ہے، وہ غنیت کی نوعیت بھی کیا تھی کہ وہ بھی فتاوی ہے، تو اس میں بھی یہ بھی فتاوی کا مجموعہ ہے، تو یہ اس کی نوعیت سامنے آ گئی۔ فتاوی وہ ان سوالات کے جوابات ہوتے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں کسی مفتی سے، بعد میں کیا آ جائے گا جی، مصنف کا نام لکھیں سید شجاع شجاع مشہور ہو گیا، ویسے یہ شجاع لفظ ہے، شین کے اوپر زبر ہے، شجاع۔ اردو والے شجاع پڑھتے رہتے ہیں، اور اردو شاعری میں جو الفاظ اساتذہ نے باندھے ہیں وہ اگر غلط باندھے تو انہوں نے اپنے لیے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ یہ غلط العام ہے، اور غلط العام جو ہوتا ہے غلط العام فصیح، تو یہ انہوں نے ایک فساد کا استاد داغ دلوی نے اپنی شاگردوں کے لیے جو ان کا تھا نا چھوٹا سا رسالہ سمجھ، اس میں یہ بات لکھی ہوئی، سید شجاع محمد بن احمد حمزہ، یہ والد دادا کا نام جو ہے نا، یہ ضروری ہوتا ہے کہ آگے جا کے نام ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، تو پھر وہاں والد اور دادا کا نام یہ بزرگ تھے جی 5ویں صدی ہجری کے، 5ویں صدی ہجری کے عظیم عالم و مفتی۔ اچھا، اس میں
دوسرے ہمارے امام ابو الحسن ماتریدی، امام ابو الحسن ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ. دیکھو ہم فقہ حنفی پہ چلتے ہیں تو ہمارے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، لیکن عقائد میں ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا نام ہے امام ابو الحسن ماتریدی. تو آگے جا کے آپ اپنے جہاں آپ نے اپنی فقہ اور عقائد کو ظاہر کرنا ہوگا تو وہاں اپنے نام کے ساتھ آپ کیا لکھیں گے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ شہاب الدین حنفی ماتریدی. تم ایسے لکھو گے شہاب الدین حنفی ماتریدی. تو تم سے جب پوچھا جائے گا تم کہو گے کہ جو فقہی مسلک ہے وہ اس اعتبار سے میرے امام اعظم ابو حنیفہ ہے تو میں حنفی ہوں، لیکن عقائد میں امام ابو الحسن ماتریدی کا معتقد ہوں، تو اس اعتبار سے میں ماتریدی ہوں. تو ہم جو حنفی ہیں ماتریدی ہیں. ان کے مقابلے میں کون ہے دوسرے؟ جو اشعری ہے، امام ابو الحسن اشعری. یہ جو ہیں ان کو ماننے والے اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں. اور تیسرے جو ہیں ان دونوں کے مقابلے میں وہ گمراہ ہیں، اور زیادہ تر وہ معتزلہ ہیں. معتزلہ جن کا آگے شرح العقائد میں آپ تفصیلی بیان پڑھیں. دیکھو ان میں فرق کیا ہے؟ فرق میں آپ کو اس انداز سے بتاؤں گا پوری زندگی بھی آپ کو سمجھ آئے گا. ہم کہتے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں کہ عقل اوپر ہے، شریعت نیچے ہے. ٹھیک ہے؟ اگر عقل کہتی ہے کہ وہ جی 17 رکعتیں عشاء کی، اتنی تھکاوٹ، اتنی لمبی نماز کون پڑھے، تو عقل اوپر ہے، شریعت نیچے ہے. اور ابو الحسن اشعری کہتے ہیں شریعت اوپر ہے، عقل نیچے ہے. اور امام ابو الحسن ماتریدی کہتے ہیں شریعت اوپر ہے لیکن شریعت کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں. یہ فرق ہے. اب ان میں سب سے خطرناک کون ہے؟ تینوں میں خطرناک معتزلہ ہے. یہ ایک شخص تھا جو شاگرد انہی کا تھا، غالباً ابو الحسن ماتریدی کا. درمیان میں اس نے اختلاف کرنا شروع کیا، اور تو وہ اعتزال اس نے کیا، یعنی راہ حق سے ہٹا، تو وہ پھر بن گیا معتزلہ، اور فرقہ بن گیا معتزلہ. تو اس کی تفصیل آپ شرح العقائد علامہ تفتزانی کی کتاب جو آگے آپ کے نصاب میں شامل ہے وہ پڑھیں گے تو اس میں ان فرقوں کا شروع میں تعارف آئے گا. تو اب ایک بات بتانے لگا ہوں. سید شجاع محمد بن احمد حمزہ کے زمانے میں یہ دو بھی موجود تھے. اب اگر کوئی فتویٰ جاری ہوتا تو اس فتوے پر مثلا انہوں نے جاری کیا تو اس پر اب امام ابو الحسن ماتریدی یا کسی چوتھے آدمی نے فتویٰ لکھا اور ان تینوں کے دستخط ہیں اس پر، تو اس زمانے میں وہ فتویٰ سب سے اوپر ہوتا اور مستند مانا جاتا ان تینوں کے دستخط کی وجہ سے. تو پھر اندازہ کر لو المنتقد کتاب کی کے اہم ہونے کا، کہ اس میں جو فتاویٰ ہیں وہ کتنے اہم ہیں. آگے ہے جی والذخیرۃ. اس کا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ محیط برہانی کا خلاصہ ہے. تو امام برہان الدین کی کتاب المحیط جو پہلے ہم اس کا تعارف پڑھ چکے ہیں، انہوں نے جو کتاب اپنی محیط برہانی لکھی المحیط، بہت بڑی کتاب. یہ ان کی زندگی سمرقند میں بھی گزری. سمرقند جو ہے افغانستان میں آتا ہے. تو ادھر جو یہ فتاویٰ وغیرہ لکھتے رہے اور کچھ اور
فوائد بھی اس میں شامل کیے ہیں، تو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، پہلی بات اس کے بارے میں آپ یہ کہیں، یہ کتاب المحیط البرہانی نام رکھ لیں، المحیط البرہانی کا خلاصہ ہے۔ لیکن میں نے کیا کہا ہے کہ کچھ اس میں فوائد وغیرہ بھی شامل کیے ہیں، تو جب فوائد وغیرہ شامل کیے تو اس کی اپنی ایک حیثیت بن گئی، الگ کتاب بن گئی۔ اسے ذخیرہ برہانیہ بھی کہتے ہیں، تو یہ تو پاک آ ہے، اس کو ذخیرہ اردو اسٹائل ہی ہو جائے گا، وہ ذخیرۃ برہانیۃ عربی اسٹائل ہو جائے گا، ذخیرہ برہانیہ یہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ المحیط کا خلاصہ بھی ہے اور اس میں مزید فوائد بھی ہیں، تو اس لیے پھر صاحب منید المصلی نے اس میں سے بھی فوائد نکالے۔ آگے ہے وفتاوی قاضی خان، نام سے ہی ظاہر ہے، پہلا تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ فتاوی ہے، کتاب کی نوعیت جو ہے وہ فتاوی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور دوسری بات یہ پتہ چل گئی کہ یہ علامہ قاضی خان کے فتاوی ہے۔ اب اس میں پہلی بات جو ہے آپ لکھیں، اس کو خانیہ بھی کہتے ہیں، مختصر نام اس کا خانیہ۔ اب آپ جا کے دیکھتے ہو کسی فتاوی میں، کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور خانیہ میں یہ بات خانیہ میں لکھی ہوئی ہے، تو آپ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ بھائی خانیہ کہاں ہے۔ لائبریری میں جاتے ہو، وہاں فتاوی قاضی خان آنکھیں پھڑ پھڑ کے تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، لیکن تم اس کی طرف نہیں دیکھتے کیونکہ اس کے اوپر خانیہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ بہت سارے جو آج کل کے اپنے نام کے ساتھ پروفیسر اور ڈاکٹر اور مذہبی اسکالر اور پتہ نہیں اس قسم کے انگریزی القاب لکھتے ہیں، وہ اس طرح کے جاہل ہوتے ہیں۔ لائبریری میں گئے، اب وہ خانیہ تلاش کر رہے ہیں میری طرح ان کے لگا کے، اور وہاں فتاوی قاضی خان پڑا ہوا ہے، تو باہر نکل آتے ہیں اور آگے اپنی ڈائری پہ لکھ دیتے ہیں کہ 1 گھنٹہ تلاش کرتا رہا لیکن وہاں اس حقیر راکم الحروف کو خانیہ کتاب نظر نہیں آئی۔ اور ہمارے جیسے کوئی زمیندار ہو جس کا ہاتھ بھاری ہو، وہ چماٹ لگا کے کہے کہ 1 گھنٹہ نہیں 1 منٹ میں وہ جو فتاوی قاضی خان سامنے پڑھا ہے اسی کو خانیہ کہتے ہیں۔ تم نے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ اس کو خانیہ بھی کہتے ہیں، باقی تو خود فتاوی اس کے نام میں آ گیا، اور قاضی خان علامہ قاضی خان جو ہے تو مصنف کون ہو گئے؟ علامہ قاضی خان۔ یہ خان کا لفظ مجھے بنیادی طور پر بہت برا لگتا ہے، لیکن یہ جو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے رئیس نوابزادہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، اور کچھ دوست اپنے دوستوں بھی کہتے ہیں، دوستوں کو بھی کہتے ہیں خان کیا حال ہے، خان اور سنا، تو وہ خان کہہ کر اپنے دوست کو، اپنے فرینڈ کو ایک بہت ہی پرائرٹی، اور ابھی بھی ایک پروفیسر جو اپنے آپ کو اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتا ہے، اس کی کال آ رہی، میں نے اس کو کاٹ دیا۔ اس کی جو اتوار چھٹی ہے نا، اس کو یہ نہیں پتا
کہ ہمارے ہاں تو اتوار کی کلاس ہوتی ہے اور پھر آئندہ کلاس اتوار کو ہی ہوگی. اب اگر عربی میں لکھا ہوا ہے وَفِي الْحَانِيَةِ وَفِي الْخَانِيَةِ تو فوراً آپ نے سمجھ جانا ہے وَفِي الْحَانِيَةِ کا مطلب ہے وَفِي فتاوی قادحان. اچھا یہ جتنے بزرگ ہیں یہ ایسے مسائل لکھے ہیں, ایسے انہوں نے جملے لکھے ہیں کہ آج 2025 میں بھی ان کے وہ جملے کام دیتے ہیں. ان کا دماغ اتنا روشن تھا, اتنا وہ آگے تک دیکھتے تھے. اور اگر کہہ کر فرض کر کے انہوں نے کہا فرض کرو اگر ایسے ہو, اگر کسی زمانے میں یوں ہو جائے تو پھر یوں ہوگا. اس طرح انہوں نے حل بتائے ہیں. اچھا ان کی عادت کیا ہے, زیادہ تر جو وہ فتویٰ جاری کرتے وقت جو اپنا آخری بات کرتے ہیں نا, خلاصہ کلام کے طور پر فتویٰ کا جو ان کا وہ سمجھے فتویٰ کی جان جو ان کا قول ہوتا ہے, وہ زیادہ تر اسی طرح کے قول لکھتے ہیں کہ جس پر دیگر علماء, دیگر مفتی حضرات بھی متفق ہو. اس اعتبار سے فتاوی قاضی خان کی اگر میں بھول نہیں رہا تو ہمارے حضرت کے شاگرد شیخ الحدیث مفتی محمد صدیق ہزاروی, انہوں نے اس کا میرے خیال میں ترجمہ کر دیا ہو آپ جیسوں کے, میں پتہ کروں گا, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ میں فتاوی قاضی خان کے بہت سے حوالے دیے ہیں. آگے جا کے آپ نے کام یہ بھی کرنا ہے کہ فتاوی رضویہ میں جن جن کتابوں کے اعلیٰ حضرت نے حوالے دیے ہیں ان کی ایک فہرست بنا لیں, اور ان کے تعارف پر بھی آپ کتاب لکھ سکتے ہیں جن میں یہ فتاوی قاضی خان بھی شامل ہے. جیم آپ لکھیں جی اصطلاحات ہیں جو ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, آگے جا کے تو آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ. نور الہدایہ جب پڑھیں گے تو اس کے شروع میں بھی پڑھایا جائے گا یا کچھ اور آگے, تو اس وقت پھر فتاوی قاضی خان کا جو تعارف ہے وہ آپ کو مزید ہو جائے گا. ابھی آپ بس پہلی بات یہ ہوگی کہ اس کو خانیہ بھی کہتے ہیں, دوسری ہوگی علامہ قاضی خان اس کے مصنف ہو گئے, اور آگے جیم وفات ان کے لیے وہ ہے جی 15 رمضان کریم. ہجری بروز دوشنبہ, ہم دوشنبہ کہتے ہیں اور ایران والے کسرہ زیر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دوشنبے. تو دوشنبہ جو ہے یہ پیر کو کہتے ہیں. دوشنبے کا دن تھا سحر کا اجالا کہ مکے میں پیدا ہوا کملی والا. 15 رمضان کریم 592 ہجری بروز دوشنبہ آپ کا ہوا وصال. ایکسٹرا جو دال میں معلومات دیے وہ آپ ادھر لکھیں یا الگ لکھ لیں گے. اس کو اردو ترجمہ انہوں نے کیا ہے, مزید میں آپ کو اگلی کلاس میں بتا دوں گا. مجتہد کے درجے پر یہ فائز تھے جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی. اور فقیہ النفس بھی انہیں کہا جاتا ہے. فقیہ النفس وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے علم فقہ میں اتنی مہارت دی ہوتی ہے کہ اس کے دماغ میں فوراً مسائل کا حل آتا ہے.
بالکل اس کے فتویٰ میں ایکوریسی آ جاتی ہے. جیسے ایکوریسی جو ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں اتقان، انگریزی میں کہتے ہیں ایکوریسی، اتقان. امام سیوطی کی کتاب بھی ہے الاتقان فی علوم القرآن. تو ایک حدیث میں جو میں نے جوامع الکلم میں شامل کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو بھی کوئی کام کرو تو ٹھیک ٹھیک سر انجام دو. یہ کسے کہتے ہیں؟ اتقان، ایکوریسی. اب آگے آؤ جی، ادھر جو ہے انہوں نے وہ جامع لکھ دیا ہے، لیکن جو یہ دو کتابیں ہیں تو آپ کرو 8 9. یہاں جامع کا لفظ لکھا ہوا ہے، یعنی وہ جامع ہے اور ان کی 2 جامع. تو اس سے مراد کیا ہے جی؟ جامع صغیر، عربی انداز ہوگا تو الجامع الصغیر لکھ لیں، الجامع الصغیر وہ لکھو، وہ ان کی بھی ہے جامع صغیر اور جامع کبیر. تو آپ کیا لکھیں گے؟ یہ دونوں کتابیں بھی، یہ دونوں کتابیں بھی علامہ قاضی خان کی ہے. چلو اب یہ ہیں وہ کتابیں متقدمین اور متأخرین کی، جن میں سے صاحب منیت المصلی نے مسائل و فوائد نکال کر اپنی کتاب منیت المصلی و منیت المبتدی میں. اچھا اب آگے جا کے یہ آپ کا کام ہوگا. ویسے میں نے بہت کچھ شرح میں باتیں لکھی ہیں، لیکن آگے جا کے آپ یہ ساری کتابیں سامنے رکھ کے تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کوٹیشنز لی ہیں صاحب منیت المصلی نے. اگر کوٹیشنز ہوں اقتباس تو وہ واوین میں ہوتا ہے بالکل ہو بہو، یا ایسے ہوتا ہے کہ ادھر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، مسئلہ تو ادھر سے لیا لیکن تھوڑے سے اپنے الفاظ اس میں شامل کر کے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا. جب کتابوں کا تعارف ہو چکا تو آگے کیا فرمایا؟ وَسَمَّيْتُهُ، اور میں نے اس کا کیا نام رکھا؟ منیت المصلی. اب دیکھو منیت المصلی کہیں گے جب عبارت سے باہر ہوں گے، اور جب عبارت کے اندر ہوں گے تو پھر کہیں گے منیت المصلی. وَسَمَّيْتُهُ منیت المصلی و منیت المبتدی. تو پھر میں نے اس کا نام رکھا، اس کتاب کا نام رکھا منیت المصلی و منیت المبتدی. نمازی کی ڈیمانڈ، طلب، آرزو، اور مبتدی کو یعنی طالب علم کو بے پرواہ کرنے والی، باقی کتابوں سے بے پرواہ کرنے والی. وَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى، اور میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. یہاں سوال کا معنی دعا میں آتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. آگے یہ جو ہے نا یجعل ما اعتمدتہ، ملا کے پڑھیں گے تو ما اعتمدتہ. یہاں یہ ہے کہ میں نے اعتماد یعنی میں نے ارادہ کیا. ارادہ سے مراد کیا ہے؟ کتاب لکھنا. اچھا اب یہاں ہوگا جی، آپ نیچے لکھیں تصنیف اور تالیف میں فرق.
دیکھو پہلے لکھنے سے پہلے سمجھ لو. میرے ذہن میں کچھ تخیلات آئے، خیالات آئے، تصورات آئے، میں نے کچھ سوچا، پھر مجھے شاعری کی نعمت سے اللہ نے مالا مال کیا، تو وہ سارے جو میں نے سوچا تھا وہ میں نے شعر کے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. جیسے وہ زٹل تھا، آگے جا کے کہیں آپ اس کی کتاب بھی پڑھ لینا، وہ میں آپ کو اس کا نام اور اس کی کتاب کا نام درس کے اختتام پر بتا دوں گا. اچھا، تو مثال ہم لیتے ہیں جی اعلیٰ حضرت کی. تو اعلیٰ حضرت نے حضور کی نعت میں لکھا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو یہ خیال آیا حضور کے جود و کرم کا، اس کو شعر میں پیش کیا. تو یہ انہوں نے اپنے ذہن سے یہ خیال پیدا کیا اور الفاظ بھی خود ہی ترتیب دیے، اپنی تخلیق جسے کہتے ہیں، کریشن کہتے ہیں انگریزی. تو یہ یا نثر میں کچھ لکھا، آپ نے لکھا کہ میں وہاں عرس مبارک کی محفل میں گیا تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا، تو آگے ساری کہانی آپ نے لکھنی شروع کر دی، پورا ایک صفحہ. تو وہ آپ نے خود سوچا، خود لکھا. تو جو آپ خود سوچتے ہو، خود لکھتے ہو، وہ ہے آپ کی تصنیف. اور اگر آپ کہتے ہو کہ یار میں اس کا دوسری طریقے سے بیٹھو، کیسے کلاس میں ایسے بیٹھتے چبل لڑکے، تو اس کے بارے میں یہ کلاس میں ٹھیک طریقے سے نہیں بیٹھتا. تو آپ میں سے کوئی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی بہت سے لڑکے کلاس میں ٹھیک طریقے سے نہیں بیٹھتے، تو میں ہر ایک کو کہوں گا کہ ہر طالب علم کو کہ دو دو تین تین سطریں مجھے لکھ کے دے کہ بعض طالب علم جو ہیں بہت چبل قسم کے ہوتے ہیں اور وہ کلاس میں ٹھیک طریقے سے نہیں بیٹھتے، تو تم بھی لکھ کے دو. اور وہ دو تین جملے لکھتا ہے اور وہ لکھنے کے بعد آپ کے حوالے کر دیتا ہے. مثال کے طور پر تمہارا کیا نام ہے، تم ٹھیک طریقے سے بیٹھو، آخری صحیح بیٹھو گے، دوسری طریقے سے بیٹھو. اچھا، تو عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے سارے آپ اپنے کاغذ پہ لکھ کے دو دو لائنیں یا ایک ایک پیرا پورا انگریزی میں یا یہ آج کل کیا چائنی زبان میں لکھ کے، تو آپ عبداللہ کو دوسری طریقے سے بیٹھو، ایک گھٹنا کھڑا جو کیا ہے اس کو دوسری طریقے سے بیٹھو اور دوسرے پاؤں پہ بیٹھو، ہاں اس طرح بیٹھو. اس کو آپ دیتے ہو عبداللہ کو. عبداللہ کے پاس تحریریں کتنی جمع ہو گئیں؟ 15 فرض کرو. اب 15 تحریریں اس نے لیں، وہ ساری ترتیب دی اس نے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ رسول صاحب کی تحریر ہوتی، ٹھیک ہے. اس کے بعد سب زیادہ حامد، ٹھیک ہے. اور ہاں معین کی جو ہے نا سب سے نیچے ہونی چاہیے تاکہ سب کو اٹھا کے رکھے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ اینک والے جن سمیم، ٹھیک ہو گیا. تو 15 تحریریں آپ نے جو آپ کے ذہن میں آیا، آپ نے کہا کہ سب سے اچھی تحریر یہ ہے تو اس کو سب سے پہلے ہونا چاہیے، یہ ذرا ڈھیلی سی ہے، پھیکی سی ہے، تشنا ہے، اس کو ذرا اینڈ پہ رکھو. 15 تحریریں آپ نے جمع کر کے تو وہ پورا ایک گلدستہ آپ نے بنا دیا. اسے کہتے ہیں تالیف. سمجھ آ گیا؟ تالیف میں کیا تھا، دوسروں کی چیزیں تھیں اور آپ نے جمع کی، ایک رسالہ بنا دیا، ایک کتاب آپ نے بنا دی. وہ لاہور میں کہتے ہیں کتاب جوڑنا، تو وہاں آپ نے کتاب جوڑ دی، ٹھیک ہے، ناشر کے حوالے کر دی. کسی نے کہا کہ بھئی نماز پر مجھے کتاب جوڑ دے، تو آپ نے 15 آدمیوں کو بٹھایا. کسی کو کہا کہ جناب تم نماز کے فرائض پہ لکھو، دوسرے کو کہا تم نماز کی سنتوں پر لکھو، تیسرے کو کہا تم نماز کے مستحبات مکروہات جتنے بھی ہیں ان پر لکھو، اور کسی کو کہا کہ بھائی نماز کے بعد ذکر کرنے کے بارے میں جو فتویٰ ہیں علماء کے فتاوی اکٹھا کرو 5-7. تو وہ سارے لے آیا، آپ نے ان کی ترتیب کی. تو یہ ہو گیا کتاب جوڑنا، اسے کہتے ہیں تالیف. لیکن اپنے ذہن سے آپ نے کوئی شعر لکھا یا اپنے ذہن سے آپ نے کوئی کہانی لکھی، کوئی سٹوری لکھی، کوئی افسانہ لکھا، کوئی ناول لکھا، تو وہ ہوگا تصنیف. اب کیا ہے یہاں تصنیف اور تالیف؟ اچھا فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ سب کو سمجھ آ گیا؟ سب کو؟ تمہیں بھی سمجھ آ گیا بلال اور آگے؟ اچھا اب لکھو گے کیسے؟ لکھنے والا جو کچھ اپنے ذہن سے لکھے، چاہے شعر ہو، اور شعر کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ نثر. چاہے شعر ہو یا نثر
اسے تصنیف کہتے ہیں۔ اور دوسرے قلمکاروں کی لکھی ہوئی تحریریں جمع کرنا، اور وہ تحریریں جمع کرنا میں خاص ظاہر ہے آپ کا اس میں تجربہ ہوگا، ایکسپیرینس ہوگا، یہ ساری چیزیں شامل ہوگی نا۔ جمع کرنا تالیف کہلاتا ہے۔ اب جس نے کوئی تصنیف کی ہے تو اس کو کہیں گے مصنف۔ یہ کون سا سیکھو گا؟ اس فائل مصنف کا کیا معنی ہوگا؟ تصنیف کرنے والا۔ علم الصرف جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلے گا، تصنیف کرنے والا۔ اور جو تعلیف کرنے والا اسے کہتے ہیں مؤلف، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ تو اب میری شعروں کی کتاب ہوگی تو اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے تصنیف، یا لکھنا ہے مصنف، نیچے میرا نام لکھنا ہے۔ اور اگر مختلف تحریریں جمع کر کے کوئی کتاب آپ بنائیں گے، کوئی میری تحریر لے لی، کوئی قاری صاحب کی تحریر، کوئی دوسرے قاری صاحب کی تحریر لے لی، کوئی اور کسی کی تحریر لے لی، ان صاحب کو آپ نے جمع کیا، تو پھر آپ نے اپنے نام کے اوپر یا تو لکھنا ہے تالیف، یعنی تالیف کا مطلب کہ تالیف کرنے والا ہو از مؤلف، یا پھر لکھ دینا ہے مؤلف۔ اچھا، اب جو مصنف تھا جس نے اپنے پاس سے لکھا اور مصنف لکھا، تو وہ جو اس نے کتاب لکھی ہے وہ آ جائے گا جی صیغہ اسم مفعول، مصنف۔ نون کے اوپر زبر، بس صرف ایک ہی فرق ہوگا، مصنف میں جو تصنیف کرنے والا ہے وہ ہے مصنف، اور جو اس نے تصنیف کی چیز کی ہے، چاہے شعر کا مجموعہ ہے چاہے نثر کا، وہ بن گیا جی مصنف۔ اور تالیف میں جو کام کرنے والا ہے وہ ہے مؤلف، اور جو کتاب تیار کی ہے وہ بن جائے گی مؤلف۔ بس یہ فرق۔ اب آپ نے بہت ساری تالیفات، بہت ساری کتابیں اور وہ ساری تالیفات تھیں، تو نور خان کی مثال کے طور پر، تو وہ کہے گا مؤلفات نور خان، یعنی نور خان کی بکس آف نور خان۔ مؤلفات نور خان کا مطلب کیا ہوگا؟ بکس آف نور خان۔ اور اگر اس نے اپنے پاس سے لکھی ہے تو پھر مصنفات نور خان، بکس آف نور خان۔ اچھا، اب حضرت نے کیا فرمایا؟ پڑھو، پیچھے جاؤ، تو فرمایا من مصنفات المتقدمین ومن مختارات المتاخرین۔ تو یہاں مصنفات، مصنف کی جمع یہاں انہوں نے استعمال فرمایا۔ اگر آپ نے کوئی ایک شاعر ہے، اعلیٰ حضرت کوئی لے لے، تو اعلیٰ حضرت کے سینکڑوں اشعار ہیں۔ مثلا پہلا جو ان کے ادائے کے بخشش کلام کا پہلا جو ہے وہ ہے جی واہ کیا جود و کرم شہ بتا دے گا، تو فرض کرو اس کے اشعار 20 ہیں 25 ہیں، تو آپ نے ان میں سے نعت خوانوں کے پڑھنے کے لیے صرف 5 شعر کا کیا، 5 شعر نکالے، جیسے کہتے ہیں انتخاب، اس عمل کو کہتے ہیں انتخاب۔ وہ جو 5 شعر آپ نے نکالے اسے کہتے ہیں منتخب۔ ٹھیک ہے، اور اس منتخب کی جمع ہوگی منتخبات۔ اسی کو عربی میں انتخاب کو اختیار بھی کہتے ہیں۔ اختیار کے کئی معنی ہے نا، ایک اختیار کا معنی ہے انتخاب۔ تو جیسے انتخاب جو آپ نے کیا تو وہ بن گیا منتخب، اور اختیار آپ نے کیا تو وہ بن گیا مختار۔ اب مختار کا کیا معنی ہوگا؟ منتخب، تو اس کی جمع آ گئی مختارات۔ تو یہ حضرت نے 2 لفظ استعمال کیے،
چونکہ آپ حقیقت میں سمجھ گئے ہو تو پھر حضرت کی مراد مصنفات سے بھی کتابیں اور مختارات سے بھی مراد کتابیں ہیں، دونوں کی، متقدمین کی بھی متاخرین کی بھی۔ اچھا میں کیا بات کرنے لگا تھا؟ اس کے بعد ظاہر ہے یہ آ گئے جی، آپ اس کو کیا ہیڈنگ دیں گے؟ آپ ادھر نیچے لکھے، میں ہیڈنگ آپ دیں گے جی، کیا ہیڈنگ دیں گے؟ دعائیہ کلمات، دعائیہ کلمات۔ اب دعائیہ کلمات میں انہوں نے سب سے پہلے کس کے لیے دعا کی جی؟ کہ میں یہ اللہ سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ان یجعل ما تمتو خالصا لوجہہ ومکفرا للذنوب بفضلہ۔ پہلی دعا یہ کی ہے، پہلی دعا کیا کی ہے کہ میری یہ جو میں نے ارادہ کیا ہے، یہ جو میری کتاب ہے، تو اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ میرا یہ کام سے مراد کیا ہے؟ یہ کتاب جو خالص اللہ تعالیٰ، وہ اللہ سے خطاب کر رہے ہیں، تیری دعا بھی اس طرح کے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ رضا، یہ حدیث میں جو ہے نا یہ لفظ رضا آیا، اچھا قرآن میں بھی اس کے مشتقات جو ہیں وہ رضوان، تو را کے نیچے زیر ہے، یہ را کے اوپر جو زبر ہم رضا رضا پڑھتے ہیں یہ ہمارا عوامی ہے، عوامی لفظ، جیسے ہم دوسرے لفظوں کے اوپر اپنے طرف سے زیر زبر لگاتے رہتے ہیں تو وہ رضا رضا کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کے مشتقات میں اور حدیث کے الفاظ میں اور حضور کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی را کے نیچے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اور آگے کیا کہا؟ اور میرے گناہوں کا کفارہ ہو۔ اچھا کفارہ تو وہ ایک قرآن پاک کی اصطلاح ہے، ٹرم ہے کہ اگر کسی نے قسم غلط کھا لی تو یہ وہ کہ اگر میں اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوا تو میری بیوی طلاق، اب جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوگا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، تو اس پہ کفارہ آ جائے گا۔ اچھا اس سے یہ پتہ چلا کہ جب انسان سمجھے کہ میں تو ایک گناہ گار ہوں، میرے بہت گناہ ہیں، تو اسے کوئی نہ کوئی کتاب لکھنی چاہیے، تو وہ کتاب اس کی کیا بن جائے گی؟ گناہوں کا کفارہ۔ دوسری دعا آپ نے کی وَإِن يَغْفِرَ لِي وَلِأُسْتَاذِي، میری وَلِأُسْتَاذِيَّ پورا ہوگا استاذیہ، میری اور میرے اساتذہ کی بخشش ہو۔ مغفرت کا کیا مطلب؟ بخشش کی بخشش ہو، یعنی اللہ تعالیٰ، بخشش کا مطلب کیا ہے کہ زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اسے کہتے ہیں بخشش۔ یہ دو خاص دعائیں ہیں۔ اب آپ اس کو کلاسیفیکیشن مزید کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کتاب کا خالص ہونا الگ دعا، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا الگ دعا، اور گناہوں کے لیے کفارہ ہونا الگ دعا، تو یہ دو دعائیں ہو گئی۔ پھر اپنی مغفرت کی الگ دعا، یہ تیسری ہو گئی، اور اپنے اساتذہ کی مغفرت کے لیے دعا یہ چوتھی ہو گئی۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو، اور ایسے بھی کہہ سکتے ہو کہ پہلی دعا جو ہے وہ کتاب کے حوالے سے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اور گناہوں کا کفارہ بنے، اور دوسری دعا کا تعلق بخشش کے ساتھ ہے کہ میری بخشش بھی ہو اور میرے اساتذہ کی۔ یہاں سے یہ پتہ چلا
کہ ہمیشہ اپنے اساتذہ کے لیے ان کی بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے. وهو الموفق للسداد ومنه القدوة ہو گیا ومنه الہدایۃ والرشاد. الفاظ کے معنی پہلے بتا دیے، مزید تشریح انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائے گی. تو اب جہاں جہاں آگے مصنف جو ہے نا بس اتنا لکھیں گے، وہ فی الغنیت اور غنیہ میں ہے، وہ فی الملتقط اور ملتقط میں ہے، وہ فی الذخیرۃ اور ذخیرہ میں ہے، وہ فی فتاوی قاضی خان، وہ تو سارا سامنے آ جائے گا. اور کہیں وہ کیا لکھیں گے، وہ فی شرح الاستیجابی، وہ فی الہدایہ، وہ فی المحیط. تو اس طرح آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ان کے حوالے دے رہے ہیں. بس کوئی الفاظ کے معنی پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے اگلے درس میں، اور پھر اگلے درس میں باقاعدہ شروع ہو جائے گا جی ہمارا کہ نماز فرض ہے. اس پہ پھر مصنف نے کیا دلائل دیے ہیں، بنیادیں کیا ہیں دلائل کی، اور دلائل کیا دیے ہیں. یہ ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ اگلے درس میں، اگلے اتوار کو، بشرط صحت و عافیت و حیات. آج کا درس یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.